سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلو علیہ دائماً صلو علیہ سرمدا. جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جیسا کہ میں نے بیان کیا نیکیوں کے بارے میں اور اس نیکی کے بارے میں جس کو بر کہا گیا ہے. اس کے متعلق میں نے گزشتہ شب آپ کے عقیدے اور آپ کے عمل کی اصلاح کے لیے کچھ عرض گزار ہوا تھا میں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف صرف منہ کرو، بلکہ اصل میں نیکی جو ہے، بر جو ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے. اور ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، نبیین پر ایمان ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بر ہے کیا چیز. لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے. بر کا ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے. اس بر میں سب چیز شامل ہے.
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب بر میں شامل ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے، بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ قبلے کی طرف یا مشرق و مغرب کی طرف صرف کرو، بلکہ بر وہ ہے کہ تم ایمان والے رہو اللہ پر اور آخرت پر ایمان والے رہو، ملائکہ پر، کتاب پر، نبیوں پر۔ بر کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ بر کسے کہتے ہیں؟ ہر اس عمل کو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو عمل اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ سجدہ عمل ہے، لیکن سجدہ کر کے آپ بر حاصل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سجدہ کریں لیکن آپ کو بر حاصل نہ ہو۔ روزہ رکھ کر کے آپ بر حاصل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو بر حاصل نہ ہو۔ چونکہ بر اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو اور اللہ جس چیز سے راضی ہو اسے بر کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا عمل اور ہے، مقبولیت اور ہے، تو تمہیں اللہ کی مقبولیت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اور بر اسے بھی کہتے ہیں، اس کا اور آسان سا مفہوم بتا دوں، علماء کرام نے بیان فرمائے، ہر وہ عمل جو اس کے کرنے والے کو جنت تک پہنچا دے۔ ہر وہ عمل جس کو کیا جائے اور اس عمل کی وجہ سے اسے جنت حاصل ہو جائے، اس کو بر کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بر جو ہے یعنی جنت اور اللہ کی رضا تبھی ملے گی جب تم ایمان اللہ پہ لاؤ گے، ملائکہ پہ لاؤ گے، کتاب پہ لاؤ گے، آخرت پہ لاؤ گے۔ یہ تو ہو گیا بر کا مفہوم۔ ہمارے اور آپ کے درمیان شہزادہ غازی ملت حضرت سید سبحانی اشرف صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی آمد ہوئی ہے۔ ان کی آمد میں، ان کی موجودگی میں اس مضمون کو بغور سننے کی کوشش کریں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ تصدیق بالقلب میں نے بتایا تھا کہ قلب کی گہرائی سے اقرار کرنا، زبان کی سچائی سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے، لیکن اس کے تقاضے کے بغیر یہ سب بیکار ہے۔ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے، یعنی اللہ پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو۔ آپ نے اقرار تو کر لیا کہ ہاں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، وہ عزیز ہے، قہار ہے، قادر ہے، قیوم ہے، حی ہے، ممیت ہے۔ یہ سب آپ نے مان لیا، اقرار کر لیا، دل سے اقرار کر لیا اور زبان سے مان لیا۔ یہ تو کل وہ مرحلہ تھا جو میں نے بتایا، لیکن اس کے بعد اب چیزیں جو وارد ہوتی ہیں کہ اللہ کی ذات کو مان لینا اور اس کی صفات کو مان لینا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ پہ ایمان کا مطالبہ یہ ہے، اور اللہ پہ ایمان تم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پہ ہے تو سب سے پہلے تم اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تو تمہارا اقرار کسی قابل نہیں ہے۔
اور تمہاری گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تمہارے ماننے اور نہ ماننے کا کوئی ثمر جو ہے وہ دکھائی نہیں پڑے گا۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی ذات سے لگاؤ رکھو، اس لیے کہ انسان جس سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے انسیت رکھتا ہے، جس سے اس کا لگاؤ ہے، اس سے اس کی محبت بھی ہوتی ہے۔ رشتہ ہے تو اس سے محبت، دوستی ہے تو اس سے محبت، اور اگر اللہ پہ تمہارا ایمان ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اور اگر اللہ کی تمہیں محبت حاصل نہیں تو تمہارا دل محروم ہے، محروم۔ اپنے دل کو محرومیت سے بچاؤ۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، جائیداد اور پراپرٹی کی محبت ہے، ایک ایک ذرے کی محبت ہے، ایک ایک انچ زمین کی محبت ہے، اپنے باغ کے ایک ایک پتی سے محبت ہے، اپنے آنگن میں کھیلنے والے ایک ایک بچے سے محبت ہے، اپنے رشتوں سے محبت ہے، اپنے تعلقات سے محبت ہے، اپنے شوق سے محبت ہے، اپنی عادتوں سے محبت ہے، اپنی ضرورتوں سے محبت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ کیسے ہو کہ تمہیں اپنی تمام ضرورتوں سے تو محبت ہو مگر تمہیں اللہ سے محبت نہ ہو؟ جی نہیں، آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے کامل اور اکمل طور پر محبت ہو۔ اگر کسی سے محبت عظیم ہے اور اعظم ہے تو وہ اللہ سے محبت ہے۔ دنیا میں تمہیں جس سے بھی محبت ہوگی وہ محبت ہوگی لیکن وہ فانی ہوگی۔ اگر جائیداد سے محبت ہوگی تو وہ بھی فانی ہوگی جب تک جائیداد ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے اور جو چیز فنش ہونے والی ہے، جب تمہیں اس سے محبت ہے تو جب تم فانی محبت کر سکتے ہو تو اللہ کو تو فنا ہی نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے اس سے محبت کرو۔ دنیا سے محبت کرو گے تو یہ فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ سے محبت کرو گے نہ اس کی ذات کو فنا ہے نہ تمہاری محبت کو فنا ہے۔ دنیا میں تم جس سے بھی محبت کرو گے ایک دن فنا ہو جائے گی، وہ ذات بھی فنا ہو جائے گی اور وہ محبت بھی فنا ہو جائے گی، مگر اللہ سے محبت یہ فنا نہیں ہوگی بلکہ اللہ سے محبت تمہیں باقی رکھ دے گی۔ تم مٹ جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری لاش کا ٹھکانہ بھی نہ ہوگا لیکن تب بھی تمہاری محبت باقی رہے گی، اس لیے کہ جو قطرہ دریا میں جاتا ہے وہ دریا نظر آ جاتا ہے، جو بندہ رضائے مولا میں ڈوب جاتا ہے وہ خود مولا نظر آتا ہے۔ تو اپنے کو قربان کرو، اللہ کی محبت کے طلبگار بنو اور خدا کی محبت کی جستجو کرو اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگو کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں ڈال دے، اپنی راہ میں لگا دے۔ ارے دوسروں کے پیچھے ہم چلتے چلتے تھک جائیں گے اور محرومیت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی، ناکامیاں ہمارا زیور بن جائیں گی، مگر یاد رکھنا راہ مولا میں چلنے والے کی کبھی منزل آتی نہیں، تھکتا نہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اس کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کے سارے سفر ختم ہو سکتے ہیں، تم کسی بھی 100 کلومیٹر جاؤ گے تو مسافر ہوگے، 200 کلومیٹر جاؤ گے، 1000 کلومیٹر جاؤ گے، سفر ختم ہو جائے گا، مگر رب کی بارگاہ میں تمہاری طلب کا سفر ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر قدم پر اجر ہے، ہر قدم پر رتبہ ہے، ہر قدم پر مقام ہے، ہر قدم پر تمہیں محبوبیت کا درجہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں سرگرداں ہوں۔ میں نے بیان کیا تھا آیت کریمہ کی روشنی میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
ایمان کا تقاضا میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اسی کی دلیل کے طور پر میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اور ایمان والوں کی علامت اور پہچان بھی یہی ہے کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہوتی، بالکل محبت ہوگی، رشتوں کی بھی محبت ہوگی، نعتوں کی بھی محبت ہوگی، دوستی کی بھی محبت ہوگی، تعلقات کی بھی محبت ہوگی، جائیداد کی بھی محبت ہوگی، بینک بیلنس کی بھی محبت ہوگی، تمام سرمایہ کی بھی محبت ہوگی، یہ ساری محبتیں ہوں گی، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہے، سب سے زیادہ ان کو محبت ہے، تو کسی چیز سے نہیں ہے، مخلوق سے نہیں ہے، بلکہ خالق سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یہی ایمان والوں کی پہچان ہے، یہی ایمان لانے کا تقاضا ہے، یہی ایمان لانے والوں کا اسٹیٹس ہے، اور یہی ایمان لانے والوں کا معیار ہے۔ یہ کسوٹی ہے، کسوٹی، یہ میزان ہے، ترازو ہے، اس پر تم تولو کہ تم ہو کہاں۔ اپنے نفس کو تولو اسی کسوٹی پر، اسی میزان پر تولو کہ کیا تمہارے دل میں اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہے یا دنیا کی، اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی۔ جب کبھی تمہیں اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکام، وہ میں بھی تفصیل سے بتاؤں گا، تولو اپنے کو، اپنے نفس کو تولو، یہ معیار بنا دیا گیا ہے۔ ایمان کا تقاضا اللہ کی محبت ہے۔ جب محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پروان چڑھی اور ان کی محبت اللہ کے تعلق سے کمال کو پہنچ گئی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم بتا دو اپنی محبت کے بارے میں، لوگوں سے اپنی محبت کے بارے میں اعلان کر دو، تاکہ لوگوں کو تم سے نماز آئی ہے، تمہیں سے سجدہ آیا ہے، تمہیں سے روزہ آیا ہے، تمہیں سے حج کرنا سیکھا ہے، تو یہ لوگ تم سے محبت کرنا بھی سیکھ لیں۔ اور بتا دو کہ کیسے محبت کی جاتی ہے اللہ سے، کس طریقے سے اللہ سے دل لگایا جاتا ہے، کس طریقے سے مولا سے لو لگائی جاتی ہے۔ یہ خالق کو بھولے ہوئے ہیں، یہ مالک کو بھولے ہوئے ہیں، یہ اپنے پالنہار کو بھولے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے احسانات دنیا میں لوگ جتاتے ہیں تو ان کے آگے یہ دبے لچے نظر آتے ہیں، لیکن مولا نے پوری زندگی حیات کا ایک ایک لمحہ ان پر احسانات کی بارش کر رکھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ انہیں محبت کا انداز سکھا دو، انہیں محبت کا انداز سکھا دو، بتا دو کہ محبت کیسی ہے۔ رسول نے، اے رسول آپ فرما دیے، قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کی زبان میں، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ میری عبادت اللہ کے لیے، میری ریاضت اللہ کے لیے، میری بندگی اللہ کے لیے، میرے مجاہدات اللہ کے لیے، سب اللہ ہی کے لیے ہو۔ نہ عبادت دنیا کے لیے ہو، نہ متقی بنانے کے لیے کہ ہم دنیا کو اپنا متقی ہونا بتائیں۔ ریاکاری کے سجدے سے دور رہو اور ریاکاری کی عبادتوں سے دور رہو۔ اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب محبت کرو گے تو عبادت محبت والی ہوگی۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو سجدہ محبت والا ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی تو قیام و قعود محبت والا ہوگا۔ اور محبت ہی نہیں ہوگی تو کیسا تمہارا سجدہ ہوگا، کیسی تمہاری عبادت ہوگی، کیسی ریاضت ہوگی؟ اپنے ریاضت اور اپنی بندگی اور اپنے مجاہدات کو اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ دو۔ تمہارا سجدہ اللہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہو، تمہاری عبادتیں اللہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہوں، تم یاد مولا میں ایسے مستغرق ہو کہ تم سو
تب بھی اللہ کی محبت میں رہو، جاگو تب بھی اللہ کی محبت میں رہو۔ صرف سجدہ کرنے سے عبادت کا حق نہیں ادا ہوتا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہو، اللہ کے بندگی کا تم حق ادا کرتے رہو گے۔ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبو لو، ڈوب جاؤ، مستغرق ہو جاؤ اللہ کی محبت میں۔ تمہیں تمہارے خالق سے محبت نہیں، صرف باتیں کرنا آ گیا ہے؟ راہ مولا میں چل کر کے تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں 2 قدم بڑھا کر کے دیکھو۔ رسول نے ارشاد فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اور میرے سجدے، میری عبادتیں اور میری قربانی نام و نمود کے لیے نہیں ہے کہ میں نے اتنی ذبح کیے اتنے ذبح کیے، جو کچھ بھی میں نے ذبح کیا ہے اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ کے لیے قربان کیا ہے۔ وَمَحْيَايَ، اور میری زندگیاں، وَمَمَاتِي، اور میری موت۔ زندگی ہو تو اللہ کے لیے، موت ہو تو زندگی، یعنی اللہ ہی کے لیے جینا ہو اور اللہ ہی کے لیے مرنا ہو، اللہ ہی کے لیے چلنا ہو، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا ہو، اللہ ہی کے لیے سو، اللہ کے لیے جاگو، تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی محبت کی امانت بن جائے۔ اسی کا نام ہے ایمان کا تقاضا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کرو، خدا کو سب سے زیادہ چاہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کرو اور اللہ کا تعلق سب سے زیادہ رکھو۔ تم مولا سے دور ہوگے، اللہ سے دور ہوگے، کہاں کا اسلام، کہاں کی شریعت اور کہاں کا دین اور کہاں کی کامیابی؟ بھول جاؤ اس نشے سے، دنیا کے نشے کو اپنے اتار کر کے اپنے مولا کا نشہ اختیار کر لو۔ خمار وحدانیت، نشے توحید کو اپنے سر پہ باندھ لو، جدھر جاؤ لگے کہ اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، خدا کی بارگاہ کا سرمست جا رہا ہے۔ لوگوں نے مقامات پائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فرزانگی اور دیوانگی کا انداز اپنایا ہے، تب جا کر کے مقام ملا ہے۔ اب اللہ کی محبت ہے تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے بس اسی کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اسے دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ اس محبت پر میں تفصیلی تقریر یہاں پر کر چکا ہوں، کسی ان باتوں کو نہ دہراتے ہوئے مگر اس کی لگتی ہوئی باتوں کو اصلاح کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بزرگوں نے کہا ہے العشق نارون یحرق ما سوى المحبوب، عشق وہ آگ ہے جس میں محبوب کے علاوہ ہر چیز جلا دی جاتی ہے۔ عشق کی آگ میں محبوب کے علاوہ ہر چیز جلا دی جاتی ہے۔ جب تمہارے دل میں عشق الہی ہوگا، اس کی آگ تمہارے دل میں روشن ہوگی تو تمہارے دل میں محبوب بچے گا، باقی سب جل جائے گا، چونکہ محبوب آگ میں نہیں جلتا، چونکہ محبوب نہیں جلتا، محبوب کے سوا جل جاتا ہے۔ محبوب کے علاوہ سب کچھ جلا دو، اللہ ہی اللہ ہو، محبوب ہی محبوب ہو، سب کچھ جل جائے۔ یہی عشق کی تعریف، اس کا ذکر اکثر کرو۔ یہ عشق الہی ہے، یہ محبت الہی ہے۔ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ تھی تو رات رات بھر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کبھی سجدے میں ہیں تو اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ کہ حضرت عائشہ کو گمان ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول پاک کے بدن سے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ ایسا طویل سجدہ، جس رسول نے اللہ کی یاد اور محبت میں اتنا طویل سجدہ کیا ہو، آج اس کے امتی یا اس کے اللہ کے بندے سجدوں سے دور ہو جائیں، عبادتوں سے دور ہو جائیں، ریاضتوں سے دور ہو جائیں۔ ہمیں یاد رکھو، اللہ کی عبادت اگر تمہیں حاصل نہیں ہے تو تم کسی لائق نہیں ہو۔ دنیا میں جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آدمی اس کے گھر نہیں جاتا ہے۔ کوئی کسی کے گھر اس لیے نہیں جاتا، جب پوچھا جاتا ہے کہ تم فلاں کے گھر کیوں نہیں جاتے ہو
تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے گھر سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تعلقات ہوتے ہیں تب گھر جاتے ہیں. اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے اور اگر اللہ کی بنائی ہوئی عبادت کی جگہ مسجد میں نہیں جاتے تو یہ نہ سمجھو کہ بہت بڑا تیر مار رہے ہو. سمجھ جاؤ کہ جس سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے کوئی اس کے گھر نہیں جاتا. اگر تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے تعلقات اللہ سے اچھے نہیں ہیں. اس لیے اپنی غفلتوں سے باز آؤ. فرائض کو چھوڑ کر کے نہ کوئی جشن تمہیں بچا پائے گا, نہ کوئی تحریک تمہیں بچا پائے گی, نہ کوئی تنظیم تمہیں بچا پائے گی, نہ تمہیں انجمن کے ترانے بچا پائیں گے. فرض سب سے پہلے ہے. فرض جڑ ہے تو پھر درخت ہے, جڑ ہے تو پھر پھول ہے, جڑ ہے تب پتیاں ہیں. اللہ کی عبادت و فرائض یہ جڑ ہے. اگر عبادت کرو گے, اگر اللہ کے حکام کی پابندی کرو گے تو یہ سارے گل بوٹے اچھے ہیں. اگر فرض کو چھوڑو گے تو باقی کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے. یاد رکھنا, فرائض کو چھوڑ کر کے لوگ سمجھتے ہیں لمبی لمبی بات کر کے میں اسی پر مامور ہوں کہ میں آپ کو صحیح آئینہ دکھاؤں. میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, میں آئینہ لے کر کے آیا ہوں. تقریر آپ سنیے گا, زندگی بھر سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں, میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت کا آئینہ لے کے آیا ہوں. آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کے, ایمان باللہ کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں. جب ایمان باللہ کے آئینے میں چہرے کو دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں, ہمیں اللہ کی اطاعت ہے نہیں, اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں پر نظر آ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنے پیر کو دیکھنا ہوگا. مور بھی جب کبھی اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرے پیر خراب ہیں. ہم اپنے اعمال کو دیکھ کے شرمندہ نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہیں. جس کا قدم بدصورت ہو وہ اپنے قدم پر شرمندہ ہو جاتا ہے, اور جس کی زندگی کی صبح و شام بدصورت ہو گئی ہو, کیا اس بندے کو اپنے اعمال کا خیال نہیں ہے؟ ہوش کے ناخون لو, ہدایتوں کا راستہ اختیار کرو. بزرگان دین نے جس نظریے کے لیے زندگی گزاری ہے اس نظریے کو پانے کی کوشش کرو. دوستو, جام سلایا کے لوگوں, غفلتوں کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دو, ذکر الہی کی تسبیح شروع کرو. ذکر الہی کی تسبیح شروع کرو. ہوش کے ناخون لو, خرد سے کام لو. عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم جہنم سے قریب ہو جاؤ. عقل سلیم وہی ہے کہ تمہیں جنت تک پہنچا دے. عقل سلیم کا استعمال کرو. اللہ سے محبت تو اس کا ذکر زیادہ کرو, اس کا ذکر زیادہ کرو. میرے رسول نے اللہ کا ذکر کیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے ذکر کو, اللہ کے نام کے ذکر کو یاد کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب کی طرف سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ ہے ایمان کا تقاضا, یہ ہے محبت کا تقاضا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر یہ جذبہ ہو. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اپنے بندوں کو اللہ دیکھتا ہے. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. سرنڈر ٹو اللہ. تمام چیزیں اللہ کے سپرد کر دو. اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. اللہ کو اپنا حاجت روا, قاضی الحاجات سمجھ لو. اور یہی پیغام اسی توحید کی حفاظت کے لیے اور اسی اللہ کے تعلق اور محبت کی حفاظت کے لیے امام حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا. امام حسین کا پیغام, کربلا کا پیغام یہی ہے کہ خاندان تو کٹا دو لیکن اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑو. اپنے گلشن کو برباد کر دو مگر اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا تصور وحدت ہے اس کو ختم نہ ہونے دو.
اور یاد رکھو جب تم پڑھتے ہو رات اور دن کی تسبیح ہے تمہاری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مطلب یہ ہے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی قوت ہے، اگر ہے تو اللہ کی ہے جو عظیم ہے، جو اعظم ہے، اگر اسی کی قوت ہے باقی کسی کی قوت نہیں ہے۔ جب تم رات اور دن اس کو کہتے ہو تو اسے دل سے مانو بھی کہ نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی بڑا ہے سوائے اللہ کے، نہ کسی کا خوف ہے سوائے اللہ کے۔ اسی لیے تو حسین کے قدم اسی تصور کے ساتھ ڈٹ گئے کہ نہ یزید کا خوف ہے نہ یزید کی قوت ہے، اگر حسین کے دلوں میں کسی کی قوت کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے تو وہ اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ حسین اللہ کی قدرت اور طاقت کے پرچم بلند کرنے والے کا نام ہے، اپنی توحید کو بچانے والے کا نام ہے۔ تو یہ ہے پیغام کربلا کا۔ کربلا میں جو کہا گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں آپ؟ یہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیسے ہیں؟ لا الہ کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے سوا حقیقی طاقتور بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے آگے ہم یزید کی طاقت تسلیم کر لیں، سلطنت کی طاقت تسلیم کر لیں، ستہ اور حکومت کی طاقت تسلیم کر لیں؟ جی نہیں، یہ اللہ سے محبت اور تعلق کے خلاف ہے۔ تو اس کا ذکر کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ رسول تو رسول، ان کی صحبت میں کوئی پل جائے تو اس میں بھی وہی بات آ جائے۔ رسول سے نسبت مضبوط کرو، وہی تعلق کی جھلک تمہارے اندر بھی آ جائے گی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رات رات بھر سجدوں میں کاٹ دے رہی ہیں۔ عورتوں خواب غفلت سے بیدار ہو، اپنی فیشن پرستیوں کو چھوڑ کر کے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھو کہ حضرت فاطمہ رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت میں کاٹ دے رہی ہیں۔ ساری رات گزر گئی ایک سجدے میں، اور جب صبح اذان ہوئی تو فاطمہ نے چہرہ اٹھایا اور بارگاہ الہی میں یہی عرض کیا، اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات کیوں بتائی؟ فاطمہ کا دل ابھی سجدے سے بھرا نہیں ہے، فاطمہ کا دل ابھی سجدے سے بھرا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذکر کرنے والیاں، اللہ کی محبت جس کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث قدسی کا مفہوم کہ وہ بندہ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو میرے مشتاق ہوتے ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں، وہ میری تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، میری رضا ان کی طلبگار رہتی ہے، وہ مجھے چاہتے ہیں، میں انہیں چاہتا ہوں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ ایسے خوش نصیب بندے کون ہیں؟ ارے بندہ ملنا چاہتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بندہ طالب ہے اور اللہ مطلوب ہے، بندہ عابد ہے، وہ معبود ہے، مگر وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جس سے اللہ تو ملنا چاہتا ہے، تو اس کے ملاقات کا متمنی ہے۔ رب نے فرمایا میرے وہ بندے ہیں جب شام کا سایہ لہراتا ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ لوگ رات کو دن پر ترجیح دیتے ہیں۔ دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے، مگر رات کو ترجیح دیتے ہیں دن پر۔ جس طریقے سے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ اپنے گھونسلوں کی طرف، یا بکریوں اور چرواں چرند کے جو ریوڑ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جس طریقے سے لوٹتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بندے رات کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مولا کی محبت کے آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ اور جب رات ہو جاتی ہے تو نرم بستروں سے رات کو وہ اٹھتے ہیں اور مصلی بچھاتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میں ان کی پکار سنتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔
وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اے اللہ تجھے کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا جب وہ مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں تو میں اپنے نور کی ایک نورانی شمع ان کے دلوں میں جلا دیتا ہوں، اسی شمع سے وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میرے قریب ہوتے ہیں، اور پھر میری قربت اتنی ہو جاتی ہے کہ عرش اعظم سے لے کر کے تحت الثری کی تمام نعمتوں کو اکٹھا کر کے اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور میری قربت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو میری قربت کا وزن تمام نعمتوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی راتیں ہم کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ایسی راتیں کیوں نہیں یاد کرتے اپنے مولا کو؟ ہمیں یاد ہے کہ کبھی ہم رات میں اچانک اٹھے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوں اور اپنے گناہوں کو یاد کیا ہو، یا مولا کی محبت میں ہم تڑپے ہوں؟ جب رات رات ہم سی ڈی اور چینلز میں گزار دیں گے تو فجر ہی چھوٹ جائے گی، فرائض ہی چھوٹ جائیں گے، نوافل کی تو بات ہی الگ ہے۔ رات رات بھر جاگنا کیا ہے؟ نہیں دوستو، اپنے کو سنبھالو۔ گمراہ ہونے کے لیے بہت قومیں ہیں، لیکن تم امت محمدیہ ہو۔ تم تو لوگوں کو بچانے آئے ہو، تم تو لوگوں کو سمجھانے آئے ہو، تمہیں تو لوگوں کے لیے اپنا نمونہ عمل پیش کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان وہ ہے جو سچ بولتا ہے، مسلمان وہ جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان وہ ہے جو صادق ہے، امین ہے۔ ایک بات بتاؤ، ایک کہاوت ہے کہ آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹکے۔ آسمان سے گرو تو کھجور بچا لے، لیکن جب کھجور سے گرو گے تو کون بچائے گا؟ دنیا کے کسی مذہب سے اگر تمہارا ناطہ رہتا ہے اور اس مذہب سے تم الگ ہوتے ہو تو دوسرا مذہب بچا لے گا۔ عیسائیت سے گرے تو اسلام نے بچایا، یہودیت سے گرے تو اسلام نے بچایا، اور بھی کسی دھرم سے یا کسی کلچر اور تہذیب سے گرے تو اسلام سہارا ہے، مگر اسلام آخری مذہب ہے، اسلام کے پاس آخری کتاب ہے، اسلام کے پاس آخری رسول ہے۔ جب اسلام سے گرو گے تو کون بچائے گا؟ جب دین سے گرو گے کون بچائے گا؟ اب اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی دستور نہیں آئے گا، اس لیے اسلام سے مت گرنا، اسلام کو اپنا کر کے رہو۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ تو اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے جس دن محبت ہو جائے گی نا، یہ دنیا اچھی ہی نہیں لگے گی۔ رہو گے دنیا میں اور لذتوں کو بھی محسوس کرو، لیکن ہر لذت میں تمہیں ایک عجیب لذت ملے گی۔ دنیا کی جس لذت میں تم مگن ہو، ایسا نہیں کہ تم سے دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی، مگر وہ لذت اللہ کی محبت میں ڈھلی ہوئی ہوگی۔ اس لذت میں تو تم مولا سے دور ہوتے ہو، اور جب اللہ کی محبت میں لذت محسوس کرو گے تو روز بروز اس سے قریب ہوگے۔ اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت کا جلوہ ان چیزوں میں نظر آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زلیخا کتنی محبت کرتی تھی یوسف سے، ہے نا؟ کتنی محبت کرتی تھی، بے انتہا چاہتی تھیں، تڑپتی تھیں، بلکتی تھیں، حاصل کرنا چاہتی تھیں، لیکن جب زلیخا کا عقد ہو گیا، حضرت یوسف کی نکاح میں آ گئیں اور قربت سے بہرور ہو گئیں، اس کے بعد زلیخا الگ بیٹھی ہیں، یاد مولا میں مگن ہیں، ایک طرف مگن ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، ہے زلیخا پہلے تو بہت مجھ کو تم چاہتی تھی، میرے لیے اتنا تڑپتی تھی، اور جب ہم مل گئے تو اب ایک طرف مگن ہو، دھیان بھی نہیں دے رہی ہو۔ تو زلیخا نے کہا کہ پہلے میں نے آپ کے حسن کو جانا تھا تو آپ میں مگن تھی، اب مجھے اس حسن سے آشنائی ہو گئی ہے، اب اس حسن سے معرفت ہو گئی ہے کہ اب مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی، میں مولا کے حسن میں مگن ہوں۔ وہ کل کی بات تھی یوسف، آج کی بات یہ ہے کہ میں تمہارے خالق کی محبت میں مگن ہوں، جس نے تمہیں یہ اجالا دیا، میں اجالا دینے والے کی محبت میں مگن ہوں۔
پھر بھی اصلاح کیا حضرت یوسف نے، کہا سنو، یاد مولا میں مگن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کنارے پڑی رہو، بلکہ یاد مولا میں مگن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرو، اس کے احکام کی پابندی کرو۔ یاد رکھنا، محبت میں نام زیادہ لو، لیکن نام زیادہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، سماج سے رشتہ کاٹ لو، تعلق توڑ لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی سماج میں رہو، رشتوں کے درمیان رہو، نعتوں کے درمیان رہو، دوستی کے درمیان رہو، معاشرے کے تمام حقوق کو ادا کرو، اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالو، اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارو، یہ مطلب ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، تذکرہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی، نئی شادی ان کی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے عبادت گزار تھے، ان کی بیوی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سرکار نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی، تم نے اپنے خاوند کو کیسا پایا؟ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تم خوش ہو؟ سرکار سب کی خیریت پوچھتے تھے، پوچھا تو انہوں نے کہا حضور میرے شوہر بڑے نیک اور سیدھے آدمی ہیں۔ کیا فرمایا؟ بڑے نیک اور شریف اور سیدھے آدمی ہیں، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور صبح ہو جاتی ہے ساری رات عبادتوں میں گزار دیتے ہیں۔ مجھے اس سے اچھا شوہر کہاں ملے گا؟ مجھے اس سے اچھا شوہر کہاں ملے گا؟ دیکھیے آپ کتنے اچھے انداز سے سرکار دو عالم کے سامنے اپنی بات کہی کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور پوری رات گزار دیتے ہیں، مجھے اتنا اچھا اور نیک اس سے اچھا شوہر کہاں ملے گا؟ تو سرکار خوش نہیں ہو گئے۔ دیکھیے سرکار کی بصیرت نے جان لیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، تعریف کے آڑ میں جو شکوہ ہے سرکار نے محسوس کر لیا، اس تعریف کے آڑ میں جو شکوہ ہے وہ سرکار نے محسوس کر لیا۔ فوراً اس کے خاوند اور اس کے شوہر کو بلایا، کہا سنو، تمہارا رات بھر نفل پڑھنا یہی عبادت نہیں ہے، تم اپنے بیوی کے حقوق کو بھی پورا کرو۔ رات بھر سجدے میں گزار دو گے اور بیوی تمہاری یاد میں گزار دے گی، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو، حقوق کا لحاظ رکھو۔ دوستو یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو تمہیں دنیا سے برگشتہ اس طرح نہیں کر دیتی کہ دنیا سے تمہارا تعلق کٹ جائے، لذتوں سے تمہارا تعلق کٹ جائے، راحتوں سے تمہارا تعلق کٹ جائے، بلکہ اس کے جب احکام کی پابندی کرو گے تو تمہیں دنیا کی بھی لذت ملے گی اور آخرت کا بھی عروج ملے گا۔ اسی دونوں لذتوں کو حاصل کرنے کی دعا ہی کی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ یقیناً دنیا اسی کی بہتر ہوگی جس کی آخرت، آخرت اسی کی بہتر ہوگی جس کی دنیا مطہر ہوگی۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، سمجھ جاؤ ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے احکام کی پابندی بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ غفلتوں میں گزار دیں، رات ملے تو رات، دن ملے تو دن، اللہ کے نام کا تذکرہ، ذکر، اس کے عبادت، اس کی ریاضت، اس کی بندگی اور اس کے مرضی کے مطابق۔ ہر آدمی کی پسند ناپسند ہے، وہ اپنی پسند ناپسند سے واقف کراتا ہے۔ رب کی بھی پسند ہے، وہ اپنی پسند کو بتانے کے لیے اس نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ اپنی پسند بتانے کے لیے اس نے رسول دو جہاں کو پیدا کیا اور رسول نے بتایا کہ اللہ کو پسند کیا ہے۔ اے رسول آپ بتائیے اللہ کو کیا پسند ہے تاکہ ہم اس سے محبت کریں، وہ مجھ سے محبت کرے۔ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا۔ اللہ کی پسند یہی ہے
اتباع کرو، میری اتباع کرو، شریعت پر چلو، دین پر چلو، احکام خداوندی کو مانو۔ اللہ سے یہی محبت کا مطلب ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شریعت پر چلو، قانون کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ تمہارے سامنے دنیا آئے گی، تمہارے سامنے ضرورتیں آئیں گی، تمہارے سامنے حاجتیں آئیں گی، ایک طرف شریعت کا مزاج ہوگا، ایک طرف معصیت کا مزاج ہوگا، ایک طرف جنت کا راستہ ہوگا، ایک طرف جہنم کا راستہ ہوگا۔ جس راستے کو تم چن لو گے وہی تمہاری شخصیت ہے۔ تم اپنے کو معلوم کرنا چاہتے ہو، اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو، اپنا انجام معلوم کرنا چاہتے ہو، تو سمجھ لو جب دو چیزیں ٹکرائیں، جس چیز کو ترجیح دو گے وہی چیز تم ہو۔ جس چیز کو تم ترجیح دو گے، اگر تمہاری طرف گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور نیکیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے، ایک طرف حضرت آدم کا انداز ہے اور ایک طرف ابلیس کا انداز ہے، تو جس انداز کو تم چن لو گے اسی زمرے، اسی گروہ میں تمہارا شمول ہوگا۔ ایک طرف ابراہیم کا انداز ہے، ایک طرف نمرود کا انداز ہے، جس انداز کو چن لو گے وہی تمہارا انجام ہوگا۔ ایک طرف فرعون کا انداز ہے، ایک طرف موسیٰ کا انداز ہے، جس انداز کو تم چن لو گے وہی تمہارا انجام ہوگا۔ ایک طرف رسول کا انداز ہے، ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب کا انداز ہے، جس انداز کو چن لو گے وہی تمہاری جماعت ہوگی۔ ایک طرف بندے رحمان کا طریقہ ہے، ایک طرف بندے شیطان کا طریقہ ہے، جس طریقے کو چن لو گے وہی تمہارا معیار ہوگا۔ ایک طرف حسین کا انداز ہے، ایک طرف یزید کا انداز ہے، جس انداز کو چن لو گے وہی تمہارا ہوگا۔ اگر حسین کو چن لو گے تو جان لو کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی سرداری میں تمہیں جنت میں جانے کا موقع نصیب ہوگا۔ اور اگر یزید کے انداز کو چنو گے تو پھر جان لو کہ اہل بیت اور رسول اور اللہ کے دشمن کہاں رہا کرتے ہیں، جہاں وہ رہیں گے وہاں تم بھی رہو گے۔ چنو، ایسا نہیں ہوگا کہ حسین کا انداز چنے بغیر تم حسینی بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم کے انداز کو چنے بغیر غوث اعظم کے دیوانے بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، حکماً اللہ کے بندے رہو گے۔ لیکن عبد اور عبدہو کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ اپنا بندہ کہے اپنی مشیت کے ساتھ، پیدا ہو گئے تو بندے ہو، لیکن بندہ بننا، بندہ کہتے ہیں غلام کو، بندہ کہتے ہیں اطاعت گزار کو، تم اطاعت گزار نہ رہو اور بندے بن جاؤ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حکام کی پابندی کرو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرو، اور یہ تقاضا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت اور ریاضت کرو، اس کے احکام کی پابندی کرو۔ جو اللہ نے کہہ دیا کہ اسے کرو، اسے کرنا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا اس سے تمہیں رک جانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وتوکل علی اللہ، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارا توکل اللہ پر ہو۔ دنیا میں کوئی ذات بھروسے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، چونکہ سب فانی ہیں، فانی پہ کیا بھروسہ کرو گے؟ جو فانی نہیں اسی پہ بھروسہ کرو۔ اللہ پہ بھروسہ، کانفیڈنس، اعتماد اور ایمان۔ بھروسہ نہیں ہے ایمان ہو جائے گا۔ آج ہم سے بھروسہ چھوٹا ہے تو ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ادھر ادھر دستے سوال دراز کرتے ہیں، جہاں روز ذلیل ہوتے ہیں وہاں روز ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر مصیبت پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ جب ہر مصیبت پہ ہاتھ پھیلا دو گے تو صبر کس دن کے لیے ہے؟ توکل کس دن کے لیے ہے؟ برداشت کس دن کے لیے ہے؟ تحمل کس دن کے لیے ہے؟ کیا مصیبتوں پہ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ نے تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا جنگ خندق کے موقع پر کہ اے اللہ کے رسول کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ کئی دن سے بھوکے ہیں، میسر نہیں ہے۔ تو سرکار نے اپنے جامے کو اٹھا دیا، اپنے کرتے کو اٹھا دیا، کہا کہ اگر تم نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو دیکھ محمد کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ مانگا، ہاتھ پھیلایا، ابو سفیان کے آگے ہاتھ دراز کیا، کفار مکہ کے آگے گر گڑائے۔ آج ہم کفار کے سامنے گر گڑاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، چند غذاؤں کے لیے،
چند راحتوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، چند اچھائیوں کے لیے جسے ہم اچھائی کہتے ہیں، ہم کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کا انتظار نہیں کرتے، اللہ کی رحمت کا انتظار نہیں کرتے۔ انتظار کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے معاملات اللہ کو سونپ دو۔ جو تمہیں کھلانے والا ہے وہی تمہیں بھوکا رکھنے والا ہے، اور جس نے تمہیں بھوکا رکھا ہے وہی تمہیں کھلائے گا۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ جس نے تم پر مصیبت ڈالی ہے وہی تمہیں مصیبت سے چھٹکارا دے گا۔ اپنے کو بے بھروسہ مت کرو، اللہ پہ پورا بھروسہ کرو۔ مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، تکلیفوں پہ ہر وقت جو ہے اپنے مصائب پر صبر کرو، اور صبر یہ ہے کہ ناشکری کے جملے تمہاری زبان پر آنے نہ پائیں، اور ناشکری کا عمل تم کرنے نہ پاؤ۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، جم جاؤ، یاد رکھو کہ آج نہیں تو کل اللہ کی رحمت تم پر سایہ گستر ہوگی۔ تم بڑے خوش نصیب ہوگے اگر تم نیک عمل والے ہو اور آزمائے جا رہے ہو، اور اگر تم نے برا عمل کر رکھا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم اسی قابل ہیں، ہم اسی قابل ہیں کہ ہمیں ایک دانہ نہ ملے، ہمیں پانی کا ایک قطرہ نہ ملے۔ اور اگر تم نے اچھے عمل کر رکھے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کے درمیان تمہارا امتحان تو لیا، تم اس کے امتحان کے قابل تو ہو سکے۔ دوستو، میرا تم سے یہی کہنا ہے کہ تم مصیبتوں پہ صبر کرو، ناشکری کے الفاظ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب اللہ پہ بھروسہ کرو کسی بھی حالت میں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، مصیبت کاٹنے والا اللہ ہے، شدائد کو ختم کرنے والا اللہ ہے، تمام راحتوں کو دینے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے، کوئی تمہارے کام آ جائے، وہ تو ذریعہ بنا ہے، لیکن کام اللہ آیا ہے، کام اللہ آیا ہے۔ تو پیاس نے اگر تمہاری پیاس بجھا دی ہے تو پیاس نہیں، اللہ نے بجھائی ہے۔ پانی تو ذریعہ ہے، کھانا تو ذریعہ ہے۔ تمہارے دل کو اطمینان کہیں ہوا ہے تو اصل اطمینان دینے والا اللہ ہے، اس کے ذکر سے ہی دلوں کے اطمینان حاصل ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے والا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ سبب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس میں سبب کو تلاشو۔ اب اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہ بھی مطلب مت سمجھ لینا کہ گھر میں بیٹھ جانا اور باہر کوشش ہی نہ کرنا، کاہلی اور سستی اور غفلت کو اپنا زیور بنا لینا اور سوچنا چھوڑو یار کیا ہی محنت کرنا، اب اللہ دے گا اوپر سے گرے گا۔ جی نہیں، کوشش کرو، کوشش کرو۔ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں آئے، اللہ پہ بھروسے کی مثال دوں، ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر کے سرکار نے پوچھا، قدم بوسی کیا، ملے، پھر سرکار نے پوچھا تمہاری اونٹنی کہاں ہے؟ کہا چھوڑ دیا اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کرے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا عاقلھا وتوکل، جاؤ اسے پہلے کھونٹے سے باندھو پھر بھروسہ کرو، اس اونٹنی کو پہلے کھونٹے سے باندھو پھر بھروسہ کرو۔ ایسے بھروسہ نہیں کیا جاتا کہیں بھی چھوڑ دو، جی نہیں، بھروسہ یہ ہے اس کے بعد بھی تو کوئی کھوٹا اکھاڑ سکتا ہے، مگر نہیں، جاؤ پہلے سبب کو پورا کرو پھر بھروسہ کرو، جاؤ دعا کرو پھر بھروسہ کرو، جاؤ کوشش کرو پھر بھروسہ کرو۔ چاہتے رسول یا اللہ چاہتا، قربانیاں لینے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی دم میں جو ہے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، مگر دعائیں بھی تب مقبول ہوتی ہیں، یاد رکھنا، جب آپ کی کوششوں کا ایک میدان سر ہو چکا ہو۔ رسول پاک 313 لوگوں کو لے کر کے میدان بدر میں جام شہادت نوش کرانے کے لیے آ گئے، اور جب میدان بدر میں آ گئے، قسم پرسی کے عالم میں، غریبی کے عالم میں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس زرہ ہے، کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کوئی بے سر و سامان ہے، لیکن آ گئے۔ اور آنے کے بعد وہ سنہری دعا فرمائی ہے کہ میدان بدر میں اترنے کے بعد کہاں 2000 کا لشکر ایک دم اسلحہ سے لیس، اور کہاں 313 فاقہ کشی کا شکار، بھوک سے پریشان اور بے اسباب، نہ اسلحہ، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی پیدل، کوئی حالت درست نہیں، مگر ان کو پہلے میدان عمل میں لے آئے۔ میدان عمل میں لا کر کے اب بارگاہ رب العزت میں یہی عرض گزار ہوئے، اے اللہ، مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ 313 تیری بارگاہ میں
قربانی دینے کے لیے، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے 313 آ گئے ہیں۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو اس روئے زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عمل میں کی گئی دعا کو قبول کیا۔ اے اللہ کے رسول، گھبرانا نہیں، یاد رکھنا، اذا جاء نصر اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آ گئی، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد سے فتح قریب ہے۔ اب ان کے لیے ملائکہ اتریں گے، فرشتے اتریں گے، جنات آئیں گے، 1300 کا لشکر 2000 پر بھاری پڑے گا۔ مومن ہے تو 313 کافی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ مومن ہے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ تم سمجھتے ہو بس ایسے ہی کر لیں؟ جی نہیں، میدان عمل میں آؤ پھر دعا کرو، میدان عمل میں آؤ پھر دعا کرو، جد و جہد اختیار کرو پھر دعا کرو، پھر دعا کرو، اللہ کی رحمت کو پکارو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہو کچھ نہیں۔ انسان نہ مجبور ہے، نہ مکمل انسان مجبور ہے، نہ مکمل انسان با اختیار ہے۔ اتنا مجبور نہیں کہ کچھ کر ہی نہ سکے، اور اتنا با اختیار بھی نہیں کہ سب کچھ وہی کرے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا بے اختیار ہے، انسان کے پاس کتنی طاقت اور کتنی مجبوری ہے، مولا علی آپ بتائیے۔ مولا علی نے پوچھنے والے سے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا، ایک ٹانگ اٹھا دے۔ اس نے فوراً ایک ٹانگ اٹھا دیا۔ پھر مولا علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا، اب دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ اس نے کہا حضور اب دوسری ٹانگ نہیں اٹھے گی، ایک تو میں نے اٹھا دیا، اب دوسری ٹانگ نہیں اٹھے گی۔ کہا بس انسان اسی طریقے سے ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل با اختیار ہے۔ جتنا تو اٹھا سکتا تھا اتنا ہی با اختیار ہے، اور جہاں تو نہیں اٹھا پا رہا ہے اتنا ہی مجبور ہے۔ انسان نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل با اختیار ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں سب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سبب کی دنیا اختیار کرو سب کچھ مل جائے گا۔ جی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تم کتنی بھی کوشش کرو، کتنی بھی کوشش کرو، اللہ کی رحمت کے بغیر تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ مگر رحمت کے بھروسے تم کوشش نہ کرو تب بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ کوشش بھی کرو، رحمت کے طلبگار بھی رہو، انشاءاللہ رحمت تمہاری کوشش کو قبول کر لے گی اور تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ رزق چوں مقدر است گردیدن چیست؟ جب رزق مقدر ہے، جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، تو پھر اس کے لیے پھرنا کیسا ہے ادھر ادھر؟ تو مخدوم اشرف نے جواب دیا جب خدا گردانت پرسیدن چیز، جب اللہ ہی پھرا رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں پوچھنا کیا ہے؟ جیسے یہ مقدر ہے کہ ملے گا، یہ بھی مقدر ہے کہ تو پھرے گا۔ تو اس لیے انسان نہ مجبور ہے نہ محض ہے۔ تو اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت، احکام کی پابندی جس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اب اطاعت کی تفصیل ہے، وہ رسول کے ذریعے اطاعت ہو رہی ہے اور ان احکامات مل رہے ہیں، اس کی پابندی اور اللہ پہ بھروسہ۔ یہ تین چیزیں ہم لے لیں تو آمن باللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی، اچھائیوں کی، بھلائیوں کی، اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا
سرورا شاہ کریماں دستگیرہ دل نوازاں ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حب لی امتی کا یا دھڑکتے دل کی یہی صدا ہے حسین میرا سلام لے لو برستی آنکھوں کی التجا ہے حسین میرا سلام لے لو دھڑک یہی صدا ہے اسے برستی آنکھوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دین جس کو چمن کو تو نے لہو سے اپنے حیات بخشی وہ دین پھر سے اجڑ رہا ہے حسین میرا سلام لے لو دھڑک یہی صدا ہے حسین سلام لے لو برستی حسین تمہاری عظمت ہے سب سے بالا تمہارا نانا ہے کملی والا تمہیں سے امت کا آسرا ہے حسین میرا سلام لے لو دھڑک صدا ہے حسین میرا سلام لے لو برستی آنکھوں التجا ہے حسین میرا سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا آل محمد بارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ بادشاہ کریمہ کارسا بندہ نوازہ جو بھی ذکر خیر کیا ہے تیرے محبوب کا جو ذکر ہوا ہے ان کے محبوبین کا جو ذکر ہوا ہے مولا اسے قبول فرما ذکر کرنے میں سننے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کوئی خطا لغزش ہو گئی ہے مولا اپنی رحیمی کریمی کے صدقے مجھ سے معاف فرما دے ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے مولا ہم سب کو اپنی محبت میں سرگردہ کر دے مولا ہم سب کو اپنی محبت میں ڈال دے اپنے راستے کے طلبگار بنا دے اپنی چاہتوں کا طلبگار و خواستگار بنا دے مولا ہم سب کو اپنے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرما اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہم سب کو تیری ذات والا صفات پر کریمی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں توکل علی اللہ کی منزلوں سے ہمکنار فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ